میں یہ پوچھ رہا تھا مفتی صاحب کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم جو کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہوں وہ کمپنی سود پہ پیسہ اٹھاتی ہیں. تو ہوں ہم لوگ اگر اس کمپنی میں انویسٹ کریں تو ایک طریقے سے تو ہم بھی تو وہ سودی نظام میں انکلوڈ ہو رہے ہیں. مطلب میں بھی وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. اور بعض جو اسلامک آرگنائزیشن ہے جو شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے اس کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹوٹل جو کمپنی کا ویلویشن ہے اس کا اگر 33% تک اگر وہ سود پہ ادھار لے تو وہ پرمیسیبل ہے، وہ حلال کمپنی ہے. تو اس کی ہوں بنیاد کیا ہے؟ مطلب وہ جو یہ تھریشولڈ جو وہ دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس میں آپ ذرا روشنی دیجیے. یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہے، اور صحابہ سے بھی باتیں ہمیں اس طرح سے ملتی ہے کہ ایک آدمی کا رزق حلال ہے. یہاں سے بات نکلتی ہے کہ رزق حلال اور حرام. تو اب آپ کے سامنے جب یہ بات آئے کہ ایک شخص ہے وہ رزق حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، تو کیا کریں ہم؟ اس شخص کی دعوت کو قبول کریں کہ نہیں؟ یہاں یہ بات آتی ہے جی کہ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ فَالثُّلُثُ کثیر، تہائی کیا ہے؟ زیادہ ہے نا، یہ بنیادی ہوتی ہے. ثلث زیادہ ہے. تو پتہ یہ چل گیا کہ اگر ایک آدمی کا ایک تہائی سے زیادہ مال کا کمانے کا حصہ اگر ناجائز ہے تو پھر اس کو کمپلیٹلی ناجائز مانتے ہوئے اسے اوائڈ کیا جاتا ہے. اس سے یہ نقطہ نکلا کہ اگر تہائی حصہ نہیں بلکہ اس سے کم حصہ اس کا حرام ہے تو ایک درجے میں گنجائش مل جاتی ہے اس کی دعوت کھانے کی، اس کو دعوت کرنے کی اور اس کے ساتھ میل جول کرنے کی. معاملات کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ کب تک معاملات کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد یہی ہے کہ ایک آدمی کا آدھے سے زیادہ حصہ، مطلب ایک تہائی سے زیادہ ایک حصہ انسان کا حرام ہے تو پھر اس سے اوائڈ کریں گے آپ، لیکن حرام نہیں ہے تو پھر آپ اس سے معاملات کر سکتے ہیں. دیکھو اسٹاک مارکیٹ تو سائڈ میں رکھیے، جو لوگ بھی اس کو نہیں مانتے ان سے ہمارا یہ سوال ہے، اسٹاک مارکیٹ تو بات کی چیز ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر کتنے لوگوں کے بینک ہیں اور کتنے لوگ تو بینک مینیجر ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ ان کی دعوت نہیں قبول کر رہے ہیں، ان کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بولیں گے ہم تو کھا رہے ہیں. ابھی دنیا میں جو انسان دعوت کر رہے ہیں ہمیں، بہت سے جی نان مسلم بھی دعوت ہمیں کرتے ہیں، تو نہیں جا رہے ہیں ہم نان مسلم کی دعوت میں؟ جا رہے ہیں. اور اگر نہیں بھی جا رہے ہیں، کتنے جی مسلمان وہ ہیں کہ جو حلال طریقے سے نہیں کما رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں. اب آپ دنیا کے اندر کسی دکاندار کے وہاں گئے، آپ نے گوشت خریدا، آپ نے سبزی خریدی، آپ نے چیزیں خریدی، آپ مجھے لکھ کے بتائیے. آپ ڈی مارٹ میں چلے جائیے، کسی شاپ میں چلے جائیے، جہاں بھی کسی بھی دکان سے آپ جا رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ مت کیجیے، جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پر جس دکان سے جو سامان آپ خرید رہے ہیں، آپ مسلمان ہو، آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، آپ مسلمان ہو، آپ جو ہے وہ سود میں انوالو نہیں، لیکن جس سے آپ اپنے کھانے اور پینے کا سامان خرید رہے ہو وہ تو انوالو ہے؟ نہیں انوالو ہے. اس کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے بینک میں سود بھی آ رہا ہے. جو سبزی بھی آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس کا بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے بینک میں بھی سود آ رہا ہے. آپ تو اچھے مسلمان ہو، آپ تو سود صدقہ کر دے رہے ہو غریبوں میں، یا تو آپ اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہے ہو. لیکن جس سے بھی آپ خالی جو بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ذرا غور کر کے دکھائیں اپنی زندگی کے اندر. کپڑا خرید رہے ہو، آپ کو کرتا چاہیے، آپ کو پیجامہ چاہیے، آپ کو ٹوپی چاہیے، آپ کو اترے چاہیے، آپ پوچھ کے دیکھیے اس دکان والے سے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں اکاؤنٹ ہے. اس کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں سود آ رہا جی ہے. جی جی پر مفتی صاحب دعوت قبول کرنے میں اور اس کے ساتھ وہ بزنس میں پارٹیسپیٹ آ رہا کرنے میں ہوں تو بھائی، وہی بول رہا ہوں مطلب میں. اب آپ سے سوال یہ ہے میرا کہ جو آپ کپڑا خرید رہے ہو، کبھی پوچھے کسی دکان والے سے کہ آپ کی روزی حلال ہے کہ حرام ہے؟ کبھی پوچھا؟ نہیں نہیں نہیں. تو ہمارا حدیث میں نہیں آتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کا کپڑا حرام، اس کا کھانا حرام ہے نا حدیث میں، تو اس کی دعا نہیں قبول ہوگی. جی جی تو یا ہمیں جی اسٹاک مارکیٹ کو سائڈ میں رکھتے ہوئے اتنے زیادہ لوگ فکر مند ہیں، ان لوگوں سے سوال یہ، کیا آپ لوگ کبھی کسی دکاندار سے جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کمائی حلال ہے؟ کیا آپ یہ سمجھ لیتے کہ حلال ہی ہوگی؟ کیوں سمجھ لیا حلال ہے؟ پوچھے اس سے کہ بھائی تیری انکم کا کیا ذریعہ ہے، یہ کپڑا جو بیچ رہا ہے وہ کس طریقے سے خرید رہا ہے، اس کو کس طریقے سے سامنے والے سے ڈیلنگ کر رہا ہے، وہ سود پر ڈیلنگ کر رہا ہے کہ نہیں. سونے والے کے پاس جا کے ہم سونا خریدتے کہ نہیں خریدتے؟ دنیا میں کون شخص ہوگا، کون مسلمان ہوگا جو سونا نہیں خریدتا ہوگا؟ تو کیا سونا ہمارے گھر میں اگ رہا ہوتا ہے؟ سونار سے خرید رہے ہوتے ہیں. وہ سود پر کاروبار نہیں کرتا ہے، اس کا آدھے سے زیادہ کاروبار ہوتا ہے سود پر. اور مسلمان بھی اگر سونا بیچ رہے تو بچ کے دکھائے اس سے. تو میرا سوال تو یہ ہے کہ ہم اسٹاک مارکیٹ سے ہٹ کر کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہم کپڑا پہن رہے ہیں، ہر شخص جو ہم جس سے ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ انوالو ہے.
یہاں پر یہ اصول لایا جاتا ہے جو اصول میں نے بتایا. یہاں پر یہ اصول دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کمائی اگر تہائی سے زیادہ اگر سود ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے. ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے کپڑا خریدا تھا لیکن وہ جو ہے سود ایک تہائی سے زیادہ وہ سود میں انوالو تھا, آپ اس کپڑے کو صدقہ کریں گے, نہیں پہنیں گے آپ. اسی طریقے سے آپ کو کسی نے کھانا کھلا دیا, آپ کو بعد میں پتا چلا تو آپ اس کو کیا کریں گے, صدقہ کریں گے یا کہ توبہ کریں گے. اسی طریقے سے یہ اصول پھر اس کے اندر کیوں نہیں آئے گا, یہ اصول اس کے اندر بھی آئے گا. ہر جگہ پر یہ اصول چلے گا. ہمارے یہ نہیں ہے کہ ایک اصول ایک جگہ چلے اور دوسری جگہ ایک اصول نہ چلے. یہی تو کمال ہے ہمارا کہ معاملات کے اندر تمام ہی جگہ پہ اصول چلے گا. کپڑا خریدنا لینا یہ بھی معاملات ہو گیا, ٹھیک ہے, کھانا لینا دینا یہ بھی معاملات ہو گیا, کسی سے آپ گاڑی لے رہے ہیں دے رہے ہیں یہ بھی معاملات ہو گیا, موبائل دے رہے لے رہے یہ بھی معاملات ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ بھی معاملات ہو گیا. جب سب معاملات ہے سب میں ایک اصول چلے گا. وہ اصول کیا ہے, تہائی سے زیادہ اگر آپ کا جو ہے وہ مال سود کا ہوگا تو آپ اس کے اندر انوالو نہیں کریں گے اور اس سے آپ جو ہے وہ اوائڈ کریں گے. بیسک سا اصول ہو گیا. اب میرا سوال ان لوگوں سے کہ جو لوگ اس اصول کو اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر اور اپلائی نہیں کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر, یہ ڈفرینشیٹ کہاں سے کریٹ کرتے ہیں وہ؟ جی لاجک نہیں ہے ہے نا سر. ان کے پاس جواب, ان کے پاس جواب نہیں ہے نا اس کا. جی جی ہمارے پاس جواب ہے. ہم تو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حدیث میں سلوس کو کثیر کہا گیا تو ہر جگہ کے لیے کثیر ہے. یہ کیا ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ میں تو وہ کثیر نہ ہو اور سب جگہ کثیر ہو جائے. ٹھیک, یہ باریکی ہوتی ہے فقہ کی جو ان کو حاصل نہیں ہے. تو اس لیے اگر شریعہ کمپلائنٹ کو یہ کہتا ہے اور کوئی کہنے کے بعد جی وہ تہائی سے زیادہ اگر انوالو ہے تو ہم کہیں گے اب شریعہ کا جو ہے امپلیمنٹ اس پر نہیں ہوتا ہے, اور ویسے بھی نہیں ہوتا جی ہے. لیکن ایک درجے میں گنجائش دی جاتی ہے. یاد رکھیے گا, کاروبار کے اندر معاملات کے اندر انسان جو ہے مجبور ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر 100% چیزیں کیا ہونی چاہیے, پاکیزہ ہونی چاہیے. یہ بات ہے اصولی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ آ جی جاتی ہے کہ جب ہمارے قبضے میں چیز نہ ہو, ہم مجبور ہوں, تو مجبوری میں کہاں تک یہ گنجائش ہے؟ تو شریعت میں مجبوری میں گنجائش دی گئی ہے. جیسے کہ میں اب یہ کہوں کہ انڈیا کے اندر آپ جو ہے وہ کپڑا لینا بند کر دیں ان لوگوں سے کہ جو لوگ کپڑا بیچتے ہیں, تو آپ ایسے لوگ کو ڈھونڈ کے دکھائیے کہ جو کپڑا بیچتے ہوں اور وہ پیور طریقے سے حلال بزنس کرتے ہوں, کہیں سے بھی سود میں انوالو نہ ہو. شاید ایک ملے, اور وہ ایک ملے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس سے ضرورت نہ پورا ہو. اوکے, یہی حال کھانے کا ہے, پینے کا ہے, ہر چیز میں. ہم جس ملک میں جی رہے ہیں اس ملک میں میجورٹی تو انہی لوگوں کی ہے, اور اگر ہمارے لوگوں کی بھی ہے مائنورٹی کے اندر تو ہمارے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں, تو ہم بچ کے دکھائیں. تو جب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو اسلام کے اندر خوبصورتی ہے, اسلام فلیکسیبلٹی دیتا ہے, اسلام راستے بتاتا ہے. تو یہ جتنی بھی فلیکسیبلٹی یہ سب مجبوری کے اندر ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب یہ فلیکسیبلٹی ہوگی کہ آپ 100% حلال کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر آپ جائیے, آپ اپنا کاروبار کیجئے خود. جس طریقے سے خود گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے, خود جو ہے وہ دھان اگایا جاتا ہے, اسی طریقے سے آپ جو ہے خود اپنی کپڑے کی فیکٹری کھولیے, خود اپنا کھانے کی چیزیں بنائیے, خود اپنی چائے بنائیے, خود اپنا ٹوسٹ بنائیے, خود اپنا دودھ بنائیے, اپنے پاس بیل اور بکری کو رکھیے, سب میں 100% رہیے, کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ایک آدمی کر سکتا ہے, 2 آدمی کر سکتا ہے, اور شریعت اور اسلام تو سب کے لیے ہے. تو جن جن ممالک میں جن جن لوگ اس سے پریشان ہیں اس کا کیا جواب دیں گے, کیونکہ اسلام تو سب کے لیے ہے. تو ان کا جی جواب تو مفتی دینا صاحب. پڑے گا نا ان کو. مفتی صاحب یہ جو آج کل جو سوٹ چل رہا ہے یہ میں نے سنا ہوں کہ ٹرین سے اپن ریلوے کا ٹکٹ لے رہے وہ لوگ بھی لون لیتے, سودی لون لیتے. اب وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ اس میں ابھی جو شیئر مارکیٹ کا جو سوال پوچھا گیا, شیئر مارکیٹ میں تو اپنے اختیار میں 1/3 ہے, 2/3 ہے, 1/3 تک اپن انویسٹ کر سکتے. لیکن یہ جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہے تو بھی سود آ رہا ہے, تو اس میں اس کا کیا حکم ہے؟ کون سے اختیار میں دی ہمارے بتائیے. جیسے ریلوے کا ٹکٹ لے رہے تو ریلوے نے بھی لون لے رکھا ہے لوگوں سے, سعودی بینک سے, امریکہ سے. سعودی بینک سے اس کو بھی سود دینا, اس کا تو 1/3 سے بھی زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے اس کو تو سود دینا, تو اس میں بھی انوالومنٹ کر رہے. تو وہی یہاں پر پیسہ لے اصول یہ دیکھا جاتا, ہاں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم مجبوری کے اندر جس سے معاملات کر رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. یہی تو بات ہے. وہ بھی مجبوری, یہ بھی مجبوری ہے. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ مجبوری کب بنتی ہے کہ ایک آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے. ایک اسٹاک مارکیٹ کی مثال آ گئی ہے. دنیا میں کوئی بھی کاروبار اگر آپ کر رہے ہو, دنیا کے کاروبار کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں, الا یہ کہ آپ پڑھا رہے ہیں جیسے کہ میں پڑھا رہا ہوں, ایجوکیشن خود اپنا جس کو بزنس بولتے ہیں, تو بزنس کے اندر آدمی اگر خود کا کر رہا ہے تو خود کے جو پرسنٹیج 2-5 ہوں گے, ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں کہ خود کے لوگ نہیں ہیں, الحمدللہ ہر فیلڈ میں خود کے لوگ جو 1 روپے کا بھی سود نہیں ہے جس کے پاس, ٹھیک ہے. ہمارے خود کی جو فیلڈ ہے جس کے اندر میرا پڑھانا ہے,
پیور طریقے سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے. جس کی ایسی فیلڈ ہے اور بھی بزنس جس کے جو خود کے بزنس ہوتے ہیں چیزیں بنانے کے, اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن مجبوری کی حالت ہے نا بہت سے لوگوں کی, کہ کسی کے پاس مجبوری ہے, وہ اس میں جا چکا ہے, انوالو ہو چکا ہے, تو وہ کیا کرے اب, یہ مجبوری کا حکم بتایا جا رہا ہے, تو مجبوری کے اندر گنجائش مل رہی ہے. جی. اور ایک چیز پوچھیں گے صاحب, یہ شیئر مارکیٹ میں اگر ہم پیسہ لگا رہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اس کے اندر دو ویریئنٹ ہے, کہ ایک تو ہے کہ ہم مال خرید رہے جب ہم چاہے بیچ سکتے ہیں, اور ایک ہے کہ ہم مال خرید رہے وہ اپنے آپ ہی کبھی بھی بک جائے گا, 1 یا 2 دن کا اس میں ٹائم لمٹ ہے. اب وہ پروفٹ میں بکے تو پروفٹ میں بکے, اور لاس میں بکے تو لاس میں بکے. تو اس میں میں نے حدیث سنی ہے, لا تبع ما لیس عندک, کہ قبضے کے اگر آپ مال قبضے میں نہیں ہے تو اسے بیچنا جائز نہیں ہے. تو پھر اگر وہ ایسی بک جائے بغیر اپنے قبضے کے, جب چاہے بک جائے, لاس میں تو لاس میں, پروفٹ میں, اپنے اجازت کے بغیر ہی بک جائے, تو اس کی کمائی حلال ہے کیا؟ وہی بات ہے, حلال نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جو بھی اسٹاک مارکیٹ کرتا ہے وہ رولز پڑھتا ہے. رولز پڑھنے کے بعد کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا, وہاں ٹک کرتا ہے ایگریمنٹ کو, اور ٹک کرنے کے بعد وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کی پرمیشن میری پرمیشن, میں نے آپ کا پیسہ لیا اور لیتے وقت یہ بولا کہ انویز صاحب میں آپ کس پر پیسے کو لگاؤں گا, فائدہ ہو گیا تو فائدہ, نقصان ہو گیا تو نقصان, آپ ایگری کر لیے. تو اب آپ نے میرے سامنے ایگری کر لیا, اب میں کر رہا ہوں, اپنے طور پر کر رہا ہوں. اب دنیا والوں کو لگے کرے اس میں انویز صاحب کی پرمیشن انوالو بھی نہیں ہے, دنیا والوں کو لگ رہا ہے نا, لیکن یہاں تو ایگریمنٹ ہو چکا تھا. تو اب باریکی میں ہم جاتے ہیں اس کی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی حلال تھوڑی نہ ہے, اس میں 4-5 کنڈیشن ہے, جیسے کہ آپ نے کنڈیشن بتائی, یہ والی کنڈیشن, تو ان جیسے کہ مال حلال ہونا چاہیے, پھر سود کا انوالومنٹ تقریباً 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 2 طرح کی کمپنیاں ہوتی ہے, سود لینے والی, سود دینے والی. ٹھیک ہے, لینے والے کے اندر تو 5%, دینے والے کے اندر تو تھوڑا سا یہ ہے کہ جو دے رہی ہے اس کا ایک گھنٹے میں گنجائش زیادہ مل جاتی ہے, لینے والے کو گنجائش کم ملتی ہے, یہ کنڈیشن. اچھا تو یہی ہے کہ پورا ہی حلال ہو. پھر اس کے بعد پروڈکٹ ہونا چاہیے, ایگزسٹ کرنی چاہیے چیزیں, پھر کوئی ایسی شرطیں نہیں ہونی چاہیے جو فاسد ہے. تو بہت ساری شرائط اور ایگریمنٹ کے بعد اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. تو اس لیے جو عموماً اسٹاک مارکیٹ چل رہے ہیں پبلک میں, وہ تو جائز بھی نہیں ہے. جو بہت اچھے طریقے سے لوگ ہینڈل کر رہے ہیں, جو مسلم ہے ماشاء اللہ, آرگنائزیشن ہے جو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کر رہی ہے, تو پھر وہاں پر ہمیں کچھ گنجائش ملتی ہے جائز کی. تو بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ تو اسٹارٹ میں جب تھا تو بالکل ہی حرامی تھا, چونکہ اس میں مسلمانوں کا انوالومنٹ تھا ہی نہیں اتنا. پھر جب فتوے پوچھے علماء نے بتائے, تو بہت سے لوگوں نے پھر اس کو اس طریقے سے کریٹ کیا, اپنی کمپنیاں کریٹ کی, کمپنیاں بنائی جس کے اندر ساری چیزوں کو مد نظر رکھا تاکہ لوگ ہمارے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو کچھ ہے گنی چنی انڈیا کے اندر اور ورلڈ لیول پر بھی کہ جہاں پر آپ کو گنجائش ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور مطلب یہ کرپٹو کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, کرپٹو کا ایسا ہے کہ سب سے پہلے جس ملک میں ہم رہیں گے اس ملک نے اگر اس کو کرنسی مانا ہے, اس کے بعد اس پر بحث کریں گے. اسلام کے اندر بنیادی اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, کسی چیز کی تمیز ہی نہ ہو, تمیز کا مطلب وہ چیز کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے ہیں, تب تک تو اس پر بات ہی نہیں, اس کو مبہم کہا جاتا ہے. مبہم کا مطلب یہ ہے کہ کلیئرٹی نہ ہو. تو ابھی اسلام کی بات تو چھوڑیے, ابھی تو ہمارے انڈیا کو کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر. ہماری انڈیا جب یہ کہہ دے گی, انڈین گورنمنٹ کہہ دے گی کہ وہ ایک کرنسی ہے اور انڈیا کے اندر اس کا چلن ہوگا, اس کے بعد تو آٹومیٹکلی علماء کے فتوے آ جائیں گے. کتنی مرتبہ میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ آپ جا کر اس کی تحقیق کر لیجئے. ابھی ہماری گورنمنٹ تو کرنسی نہیں مان رہی نا اس کو, اگر مان رہی تو مجھے بتائیے. جو ماہرین ہیں انہیں میں اختلاف ہے. ہاں, تو وہی بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر اختلاف ہے, پھر وہاں پر ہوگا کلیفیکیشن, تو پھر وہ ایک الگ الگ ملک کی گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ملک جب کہے گا کہ ہے, اور پھر اس کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی نا, پھر لوگوں کو بھی اس کو کرنا شروع کر دیں گے. گورنمنٹ کرے پہلے, پھر آٹومیٹکلی علماء فتویٰ دے دیں گے, بھائی دیکھو یہ کرنسی ہے اور اس کے ساتھ یہ حکم ہے. ابھی چیز جب تک نہیں ہے مارکیٹ میں تب تک اس کو مبہم ہی رکھتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ اس لیے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لالچ جو کرپٹو کرنسی والے وہ اس طرح دیتے ہیں, اب بھیا لے لو, دیکھو میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں تم کو بتا رہا ہوں, 5 سال کے بعد یہ کرنسی ہو جانے والی, اس کے بعد تم مالا مال ہو جاؤ گے, تم کروڑ پتی بن جاؤ گے, ہے نا. اس طریقے سے لالچ دیتے ہیں. تو مسلمان آتا ہے پوچھتا, مفتی صاحب بتاؤ کرپٹو کے بارے میں, اگر آپ نے آج پرمیشن دے دی نا مفتی صاحب, میں ابھی لے کے بیٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد 5 سال کے بعد پتا چلا کہ ایک کرپٹو کرنسی مطلب ایک وہ جیسے کہ $1 اگر آپ کے پاس ہے تو 80 روپے آپ کے پاس ہے, مثال دے رہا ہوں صرف. تو ایک کرپٹو کرنسی آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے پاس 80,000 روپے ہوں گے, تو میں تو ایک ہی رات میں مالا مال ہو جاؤں گا. یہ مطلب سوچ ہے لوگوں کی. دیکھو
اسلام اس سوچ پہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز ابھی کلیئر نہیں نا اس میں دھوکا بھی ہو سکتا ہے کہ پروفٹ بھی ہو لاس بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام کا اصول یہ کہ جہاں پروفٹ جہاں لاس کا خدشہ ہوگا وہاں اسلام آپ کو اس سے منع کرے گا. شبہ ہے جس کو اس کو چھوڑ دو, کیا شبہ ہے اسے چھوڑ دو. جیسے کہ مچھلی کی بے ہو گئی, کبوتروں کی بے ہو گئی, اسلام یہ کہتا ہے کہ ہوا میں کسی کی میں مالک ہوں, مچھلی کا میں مالک ہوں, کبوتروں کا. اسلام یہ کہتا ہے کسی سے اگر آپ کبوتر یا پرندہ خرید رہے ہیں وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو آپ اس سے ایسے نہیں بے کریں گے کہ دیکھو وہ میں آپ کا پرندہ لے رہا ہوں, وہ اڑ رہے ہیں نا وہ والا لینا چاہتا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, جب تک وہ ہاتھ میں نہ پکڑ لے اور آپ کو ہاتھ میں نہ دے دے تب تک آپ کو ڈیل نہیں کرنی ہے. آپ ہوا میں ڈیل کریں گے ناجائز ہوگی. کوئی بولے گا ناجائز, تو اس میں لوجک یہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں متنازع کا مطلب بولتے ہیں کہ جھگڑا ہونے کے یہاں پر خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بے ہو رہی ہے, وہ بولے کہ یہ والا میں نے خرید لیا, پھر وہ آپ کا پیسہ بھی لے لے, اس کے بعد آپ کو بولے کہ بھائی میرے ہاتھ میں تھوڑی نہیں, تم نے خرید لیا, پکڑو, آپ کیا کرو گے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو ادنا سی پاسبلٹی جس کے اندر انسان کو نقصان ہو سکتا ہے, تو اسلام نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لالچ ہوتی ہے. بہت زیادہ پروفٹ کے چکر میں اچھا خاصا لاس بھی ہوتا ہے. لوگ بولتے نہیں ہے کہ ہمارے اتنا لاس ہوا, لوگ خالی پروفٹ بتاتے ہیں, لوگوں کو لالچ دیتے ہیں, اچھا خاصا لاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. یہی کرپٹو کے ساتھ بھی ہوگا برابر. کرپٹو کے اندر بھی اچھا خاصا لاس, کبھی نہیں آگے بولے گا میں جو ہے وہ فقیر ہو چکا ہوں, میں کروڑ پتی وہ نہیں بتائے گا آگے, کیونکہ بتائے گا تو سب بولیں گے نا ہم تو پہلے ہی منع کیا تھا. یہ حال ہے لوگوں کا. جس چیز جوا کے اسلام جوئے کے ایک ریزن تو یہ ہے کہ قرآن نے حرام کرا دیا, لیکن لوجک بھی دیکھا جائے جوئے کا تو یہی ہے کہ جوئے کے اندر آدمی ایک ہی وقت میں مالدار بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں کروڑ پتی سے روڑ پتی بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. تو لوجک ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے حرام کرا دیا ہے, دوسرا لوجک بھی یہی ہے کہ آپ ایک جھٹکے میں خالی ہو جائے گا آپ کا بینک, اور ہوتا ہے. لوڈو کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, جوا لگا رہے ہیں, ہار رہے ہیں, صدمے میں جا رہے ہیں. اسلام تو پہلے سے منع کر رہا ہے کہ آپ کا نقصان جہاں ہے وہاں پر آپ مت جائیے, آپ کا نقصان ہے, آپ ڈپریشن میں جائیں گے, آپ اپنی موت کو جو ہے وہ بلائیں گے, اور یہی ہو رہا ہے. اس لیے کرپٹو کے بارے میں ہم کوئی اگر شیورٹی کے ساتھ 90% بھی کہے تب بھی ہم کہیں گے نہیں بھائی تمہاری شیورٹی تم رکھو اپنے پاس, یہاں تو 100% شیورٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں آئیں گے اس میدان میں.